آئیے آج میں آپ کو ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ اپنے زمانے کے ابدال ہیں حضرت سیدنا ابو جعفر بن خطاب رحمت اللہ تعالی۔ ایک بار ان کے گھر پر ایک سائل آیا، ایک شخص آیا جس نے اللہ کے نام پر کچھ مانگا۔ آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا 4 انڈے ہیں۔ کہا یہی اس سائل کو دے دو۔ وہ سائل کو 4 انڈے دے دیے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کا ایک دوست گھر پر آیا اور اس نے ایک ٹوکری انڈوں کی پیش کی۔ تو گھر والوں سے پوچھا یہ کتنے انڈے ہیں؟ تو گھر والوں نے جب گنا تو کہا 30 انڈے ہیں۔ تو کہا یہ کس حساب سے آئے؟ ہم نے تو 4 انڈے اللہ کی راہ میں دیے تھے۔ تو گھر والوں نے کہا کہ 30 پورے ہیں اور 10 ٹوٹے ہوئے انڈے ہیں۔ سالم 30 ہیں، یعنی کمپلیٹ پورے 30 ہیں اور 10 ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو بتایا یہ گیا کہ جب انہوں نے صدقہ دیا تھا تو 3 انڈے سالم تھے، پورے تھے، اور 1 انڈا ٹوٹا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! ہمارے بزرگوں کو یہ یقین ہوا کرتا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ 1 کا 10 یا اس سے زیادہ ہی عطا فرمائے گا۔ تو ٹوٹے ہوئے انڈوں کے بدلے 10 ٹوٹے ہوئے انڈے آئے اور 3 سالم پورے انڈوں کے بدلے 30 پورے آئے۔ سبحان اللہ! اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا ناظرین؟ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ ملٹیپلائی کر کے عطا فرماتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن میں رب عز و جل کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ ناظرین، یہاں علماء نے ڈیبیٹ کی ہے کہ اللہ کو کون قرض دے سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیوں یہ فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ ذرا غور کیجئے، اللہ کو کون قرض دے سکتا ہے؟ مگر علماء نے شاندار ڈیبیٹ کی کہ معاملہ یہ ہے کہ جب بندہ کسی کو تحفہ دیتا ہے نا تو اسے یہ امید نہیں ہوتی وہ واپس ملے گا، مگر قرض دیتے وقت یہ امید کنفرم ہوتا ہے کہ جناب میں پیسے دے رہا ہوں، یہ میرے ہیں، مجھے واپس ملیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں سے گویا وعدہ فرمایا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ بیسیکلی قرض ہے، اللہ کو اللہ نے لوٹانا ہے اور اپنی شان کے مطابق لوٹانا ہے۔ سبحان اللہ! اور ہمارے اسلاف کو یہ یقین تھا کہ ہم جو بھی خرچ کرتے ہیں یہ ہمیں واپس یہاں بھی ملے گا اور وہاں بھی ملے گا۔ ناظرین دیکھیں نا، آج کل جو سچویشن چل رہی ہے، لوگوں کو اپنے مال کی سیکیورٹی کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ لوگ انشورنس کرواتے ہیں، بعض اوقات وہ شرعی طور پہ بھی درست نہیں ہوتی، مگر آئیے میں آپ کو ایک کمال کی انشورنس کا بتاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، اپنا خزانہ صدقہ کر کے میرے سپرد کر دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا اور نہ چوری ہوگا، تیری شدید حاجت کے وقت بروز قیامت تجھے لوٹا دوں گا۔ ذرا سوچئے، قیامت کا دن ہوگا، لوگ ایک ایک نیکی کے لیے مارے مارے پھر رہے ہوں گے۔ بیٹا ماں کے پاس جائے گا، ماں ایک نیکی دے دو۔ ماں بیٹے سے کہے گی بیٹا میرا ایک گناہ لے لو، نہ بیٹا ماں کے کام آئے گا، نہ ماں بیٹے کے کام آئے گی۔ ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترس رہے ہوں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، انشاءاللہ وہاں انہیں اس کا بہترین اجر دیا جائے گا اور دنیا میں بھی نوازا جاتا ہے۔ اس پاک میں نبی پاک نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ It is decided now, confirm۔ آپ خرچ کریں، ملٹیپلائی دیکھیں گے۔ آپ دنیا میں تمام چیریٹی کرنے والوں کو دیکھیں، اللہ ان کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ آپ دنیا میں دل کھول کر خرچ کیجئے۔ ایک آخری حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھرانے میں بکری ذبح کی گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اے عائشہ کیا بچا ہے؟ بی بی عائشہ نے کہا حضور کاندھے کے گوشت کے سوا کچھ نہیں بچا، کیونکہ انہوں نے کندھے کا پیس بچا لیا ہوگا اور باقی سب ڈسٹریبیوٹ کر دیا، غریبوں میں بانٹ دیا۔ Look at the words of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Please listen carefully. اللہ کے حبیب نے جو جملے کہے نا وہ کمال کے جملے ہیں، مختصر مگر پر اثر۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ آپ نہیں سمجھے؟ دوبارہ سنیے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے۔ It means جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے۔ میں اور آپ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے نا، بیسیکلی وہی سیونگز ہیں، کیونکہ وہی تو اللہ کی بارگاہ میں سیکیور ہو گیا نا۔ باقی تو ادھر کھا کے ختم کر دیں گے، پیچھے چھوڑ جائیں گے۔
تو بہرحال اللہ کرے بات سمجھ آ جائے. اللہ کی راہ میں ڈیفیکلٹی کے ساتھ خرچ نہ کیا کریں. کچھ لوگ خرچ بھی کرتے ہیں تو برڈن فیل کرتے ہیں, ارے میں دے دوں گا تو میرے کم ہو جائیں گے, اتنی ساری زکوٰۃ دینی پڑ جائے گی, میرے پاس کیا بچے گا. خوش دلی سے بانٹا کریں, اپنے دلوں پر بوجھ نہ سمجھیں. خدا کی قسم یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو دینے والا بنایا ہے, مانگنے والا نہیں بنایا. جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو ساتھ سجدہ شکر بھی ادا کرو, اے مولا تیری مہربانی تو نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. امید کرتا ہوں اس کٹھن وقت میں اپنے مسلمان بھائیوں کی دل کھول کر مدد کریں گے. آگے بڑھیے, اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے, دنیا میں بھی پائیں گے, آخرت میں بھی پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.